میں نے تو کبھی تم سے ملنے کی خواہش بھی نہیں کی۔ میرے لیے تو یہی کافی تھا کہ تم اپنی زندگی میں خوش ہو۔ مجھے بس یہ آس تھی کہ کبھی کبھار ہی صحیح تمہاری صورت دکھائی دے دی جائے۔ تمہاری بے وفائی کے باوجود 18 سال گزارنے کے بعد بھی تمہاری محبت میرے دل سے کم نہیں ہوئی، اور نہ جانے کیوں مجھے یقین ہے کہ تم بھی مجھ سے اتنی ہی محبت کرتے تھے، کیونکہ تمہاری آنکھیں مجھے دیکھتے ہی روشن ہو جایا کرتی تھیں۔ تمہاری ایک نظر سے میں تمہارے دل کا حال جان لیتی تھی، اور جب ہم جدا ہوتے تھے تو تمہارے دل کی اداسی مجھے دنوں تک بے قرار رکھتی تھی۔ تم تو کہتے تھے کہ میرے بغیر مر جاؤ گے، پھر کیوں تم نے راستہ بدلا؟ میری انا نے اجازت ہی نہیں دی کہ تم سے سوال کروں، ورنہ میں بھی تمہارا گریبان پکڑ سکتی تھی۔ تم مجھے سامنا کرنے سے ڈرنے لگے، مگر لوگوں سے میرا حال ضرور پوچھتے رہے۔ کبھی مجھ سے تو پوچھا ہوتا کہ تمہاری بے وفائی کے بعد میں کیسے زندہ ہوں؟ تم تو کہا کرتے تھے کہ تمہاری سانسیں میرے دم سے چلتی ہیں، تو اب تم کیسے جی رہے ہو؟ دنیا کو دکھانے کے لیے میں نے اپنی کرچی کرتی دل کے ہزار پردوں میں چھپا لیا۔ ایک ہستی مسکراتی خوش باش لڑکی کا کردار نبھایا، ایک اچھی بیٹی، اچھی بہن، پھر ایک اچھی بہو، بیوی اور ماں بھی بن گئی۔ مگر میرا دل آج بھی تمہاری محبت کے چراغ سے روشن ہے، اور اس کی لو آج تک مدھم نہیں ہوئی۔ سارا دن تک ہار کر جب میں بستر پر لیٹتی ہوں تو تمہاری یادیں میرے آس پاس چراغا کرتی ہیں، اور میں ان یادوں میں کھو جاتی ہوں، جیسے کہ آج۔ السلام علیکم۔ روحیہ اپنی امی کے ساتھ بہن کے گھر آئی تو سب کو مشترکہ سلام کیا۔ چھٹی کا دن تھا، سب گھر پر ہی موجود تھے۔ تائی امی رو پڑے، بچہ آ گیا تھا۔ بھانجا بھانجیاں خوشی سے چلا اٹھے اور دوڑ کر نانی اور خالہ سے لپٹ گئے۔ سب بڑے کمرے میں جمع تھے، خوشی کی فضا تھی، کیونکہ نانیاں، خالائیں شبنم باجی کے گھر بہت کم آتی تھی۔ گھر کافی دور جو تھا، کچھ دیر بعد شامیر بھی خالہ روحیہ کی امی سے سلام دعا کر کے بیٹھ گیا۔ کن اکھیوں سے مسلسل روحیہ کو دیکھتے جا رہا تھا۔ بظاہر بھانجا بھانجیوں سے باتیں مصروف روحیہ کا دھیان بھی در حقیقت شامیر کی طرف ہی تھا۔ دونوں محبت کی دوڑ میں بندھے ہوئے تھے اور چھلتی شادی کے بندھن میں بندھنے والے تھے۔ شامیر کی محبت بھری نظروں سے روحیہ کی نظریں شرم سے جھکنے لگیں۔ اس کے چہرے پر ایک شریک مسکراہٹ تھی۔ چلو روحیہ، کچن میں چلتے ہیں۔ روحیہ کی ہم عمر بھانجی منزا نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اٹھاتے ہوئے کہا۔ روحیہ، چائے بنا دو، تمہارے ہاتھ کی چائے سب کو پسند ہے۔ روحیہ چائے کا پانی چولہے پر رکھ کر وہیں کھڑے کھڑے مزے سے باتیں کرنے لگی۔ روحیہ کے ماموں کے بچوں کی شادی تھی اور وہ اپنے اور اپنی بہن کے کپڑے کڑھائی کے لیے لائی تھی، کیونکہ اس کی بھانجیاں منزا نزاہت اور شکرہ کڑھائی کا کام کرتی تھی۔ وہ سب آپس میں کپڑوں کے ڈیزائن اور شادی کی تیاریوں پر بات کر ہی رہی تھی کہ اتنے میں شبنم نے منزا کی آواز دے کر پانی پلانے کو کہا۔ منزا ابھی پانی لانے ہی والی تھی کہ شاہ میر کچن میں آ گیا۔ روحیہ شاہ میر کو دیکھ کر گھبرا گئی، جلدی سے اسے پانی دیا، لیکن اسے دورن دودھ ابل گیا تو وہ اسے دیکھنے مڑ گئی۔ دودھ کی طرف دیکھتے ہوئے اس کا ہاتھ چولہے سے ٹکرا گیا اور ایک دم سی کی آواز کے ساتھ وہ کرا اٹھی۔ تم مجھے دیکھ کر اتنا گھبرا جاتی ہو جیسے میں تمہیں کھا جاؤں گا، شامیر مسکراتے ہوئے بولا۔ آپ جائیں نا یہاں سے، سب کیا سوچیں گے؟ رویا نے نرمی مگر سنجیدگی سے کہا۔ ارے سب سمجھدار ہیں، یہی سوچیں گے کہ اپنے منگیتر سے باتیں کر رہا ہے۔ مجھے اچھا نہیں لگتا، بس آپ جائیں۔ رویا اب کی بار قدرے سنجیدہ ہو گئی۔ اچھا جا رہا ہوں، چلو چہرے کے زاویے تو درست کر لو۔ شامیر ہنستے ہوئے واپس پلٹ گیا۔ شامیر کے جانے کے بعد رویا کی جان میں جان آئی۔ اس نے گہری سانس لے کر خود کو سنبھالا، چائے نکالی اور میزا کو آواز دی۔ چائے لے آتی تو منزا کچن میں آتے ہوئے بولی، میرے ہاتھ پاؤں کمکما رہے ہیں، کیوں؟ کیا شامیر چاچو آئے تھے؟ منزا نے شرارت سے پوچھا۔ ایک تھپڑ لگے گا نا، سارے دانت باہر آ جائیں گے، رویا نے منسوئی غصے سے کہا اور کچن سے نکل گئی۔ اچھا رک نا، اب نانی کے پاس جا کے نہ بیٹھ جانا، چل برابر والے کمرے میں بیٹھتے ہیں، میں وہیں ٹھیک ہوں، رویا نے سنجیدگی سے کہا۔ چلے تائی، ہمیں اپنے کپڑے دکھائیں اور آپس میں باتیں کرنی ہیں، دوسری بھانجیاں بولی۔ رویا بادل نخواستہ کمرے میں آئی تو دیکھا شامیر بیٹھا چائے پی رہا تھا۔ وہ فوراً پلٹنے لگی تو شامیر نے آواز دے دی، بیٹھ جاؤ رویا، میں چائے پی کر باہر جا رہا ہوں۔ بچوں کے ساتھ باتیں کرتے ہوئے شامیر کی مسکراتی محبت اٹھاتی نظریں مسلسل رویا کے چہرے کا طواف کر رہی تھی۔ رویا اس کی نظروں سے زردی ہو رہی تھی، خرم سے چہرہ سرخ ہوتا جا رہا تھا۔ مجھے نہیں بلاؤ گے اپنی شادی پر؟ شامیر نے شرارت سے پوچھا۔ نہیں بھائی، مجھے شادیاں انجوائے کرنی ہوتی ہیں، اور آپ تو وہ کہتے کہتے رک گئی۔ میں تو کیا؟ شامیر نے سوالیہ انداز میں کہا۔ تو آپ تو بس مجھے نروس کرتے رہتے ہیں۔ ارے یار، تم تو کسی زمانے میں دور ہی ہو، یہ یار وغیرہ مجھے مت کہا کرے، مجھے اچھا نہیں لگتا تو جان کہہ دیا کروں، شامیر نے شرارت سے کہا۔ آپ سے تو بات کرنا ہی فضول ہے، روحیہ چڑھ کر اٹھتے ہوئے بولی۔ قصور تو تمہاری ناک پر تھرا رہتا ہے، شامیر نے ہنستے ہوئے اس کے سر پر ہلکی سی چیت لگا کر کہا اور کمرے سے نکل گیا۔
दरवाजे से निकलते हुए पलट कर देखा। जैसे ही उसकी नज़र कह रही हो जल्दी आ जाना, हम चले जाएंगे, मैं बाहर ही हूँ, शामिर ने इत्मीनान दिलाया। रोहिया को ऐसा लगा जैसे कमरे की सारी रोशनियाँ इसके साथ ही बाहर चली गई हों। तुम पास होते हो तो घबराहट होती है, चले जाते हो तो बेचैनी। या अल्लाह, मैं कहाँ खो गई हूँ? मैं क्या कर रही हूँ? क्या गया है मुझे? वो बेख्तियार दिल में बोली। हम तुमसे नजरें चुराएं तो घबराहट, तुम सामने आओ तो शर्मिंदगी से। ये क्या हो रहा है? हमें क्या हो रहा है? इसके हाथ में बंदी चूड़ी ने हल्की सी झंझार दी तो वो खिलखिलाकर हंस दी। आत्मा सिर्फ तुम्हारी यादें ही हैं, यादें ही रह गई हैं। रात को आंखें बंद करते हैं तो नम हो जाती हैं। पहले तो तुम्हारा पैगाम मिल जाता था, कहीं एक झलक देख लेती थी। अब तो दिल जैसे सुन हो गया हो। ऐसा लगता है जैसे दुनिया में मेरे लिए कुछ भी नहीं बचा। दुनिया बिल्कुल खाली हो गई है। सारी रानियां तुम अपने साथ ले गए। तुम तो ऐसे चले गए जैसे वो लोग जो वहां जाते हैं जहां से कोई लौट कर नहीं आता। तुमने तो ये भी नहीं सोचा कि तुम्हारे जाने के बाद तुमसे वाबस्ता लोग कैसे रहेंगे। तुम्हारी ज़िंदगी के आखिरी दिनों में जब मैं तुमसे मिलने आई थी तो मेरी आंखों के आंसू देखकर तुमने मुस्कुराते हुए कहा था, रोती हो? मैं जा रहा हूँ, मगर तुम्हें छोड़ कर नहीं, तुम्हें पहुँचा कर जाऊँगा। तुमने ये बात दी थी और मैंने तुम्हारी बात पर करार किया था। अब कोई नहीं जो सच्चे दिल से मेरे हाल का ख्याल रखे। अल्लाह जब दुख देता है तो सब्र की ताकत भी देता है, मगर कुछ दुख ऐसे होते हैं जिनके लिए सब्र का नाम लेना भी बोझ लगता है। रात सबसे बड़ा मरहम है, मगर कुछ रातें ऐसी होती हैं जो मरहम नहीं, जख्म बनकर रह जाती हैं। नवंबर, क्यों नहीं जाता? क्यों मेरे दिलो दिमाग से निकलता ही नहीं? क्यों मैं तुम्हें भूल नहीं पाती? बज़ाहिर मैं खुश हूँ, मुतरक हूँ, मगर अंदर से मेरा दिल वीरान है। मेरा दिल चाहता है कि मैं ये दुनिया छोड़कर तुम्हारे पास आ जाऊँ और हम ढेर सारी बातें करें। काश तुम एक बार आ सको, वो सब कुछ सुनो जो तुम कहना चाहते थे, और वो सब कुछ कह सको जो तुम सुनना चाहते थे। काश एक बार वक्त पलट सकता। अपनी अना के हाथों हम उन लोगों को खो देते हैं जो हमें जान से भी ज़्यादा अजीज़ होते हैं। सारी उम्र न रसाई की तड़प में जीने से बेहतर है कि मोहब्बत में थोड़ी सी शराकत ही बर्दाश्त कर ली जाए, वरना ज़िंदगी में सिर्फ काश ही रह जाता है।